تاریخ اسلام میں کچھ نام ایسے ہیں جو صرف انسان نہیں بلکہ ایک عہد ہوتے ہیں، اور انہی عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ وہ شخص جو کبھی اسلام کے خلاف تلوار اٹھاتا تھا اور پھر وہی شخص اسلام کی سب سے مضبوط ڈھال بن گیا۔ وہ سپہ سالار جسے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار قرار دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 592 عیسوی کے قریب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے طاقتور سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، سورۃ المدثر۔ بچپن سے ہی حضرت خالد کو جنگی تربیت دی گئی۔ گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تلوار بازی میں وہ بے مثال تھے۔ ابتدائی دور میں حضرت خالد نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ وہ کفار مکہ کے ساتھ رہے۔ غزوہ احد میں حضرت خالد نے اپنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی سے مسلمانوں کی پوزیشن کو نقصان پہنچایا۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے تاریخ اور سیرت کی کتب میں بیان کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ سب اس وقت تھا جب وہ اسلام سے دور تھے۔ سن 7 ہجری اللہ نے حضرت خالد کے دل کو ہدایت دی۔ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ صحیح روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ جس نے تمہیں ہدایت دی، میں تم میں عقل دیکھتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک دشمن اسلام کا عظیم محافظ بن گیا۔ غزوہ موتا 8 ہجری ایک مشکل ترین جنگ تھی۔ مسلمانوں کے 3 بڑے کمانڈر شہید ہو چکے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ ایسے میں حضرت خالد نے قیادت سنبھالی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا۔ اسی دن حضرت خالد کو لقب ملا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کئی اہم جنگوں میں حصہ لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت خالد نے جنوبی محاذ سنبھالا، جہاں مختصر جھڑپ کے بعد فتح نصیب ہوئی۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کو ابتدا میں مشکل پیش آئی، لیکن حضرت خالد نے بہادری سے مقابلہ کیا اور زخمی بھی ہوئے۔ جنگ یرموک یہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک تھی، رومی سلطنت کے خلاف۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی شاندار حکمت عملی سے کم تعداد کے باوجود ایک بڑی فوج کو شکست دی۔ یہ فتح اسلامی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ عراق کی فتوحات حضرت خالد نے عراق میں بھی کئی فتوحات حاصل کی۔ جنگ ذات السلاسل، جنگ ولجہ، جنگ الیس، ان جنگوں میں انہوں نے فارسی سلطنت کو شدید نقصان پہنچایا۔ شام کی فتوحات حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے شام میں بھی کئی شہر فتح کیے۔ دمشق، بصرہ، حمص، ان کی قیادت میں اسلامی سلطنت تیزی سے پھیلی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی طاقت ان کی اسٹریٹجی تھی۔ انہوں نے ایک بار اپنی فوج کو صحرا کے ایسے رستے سے گزارا جہاں پانی تک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اونٹوں کے پیٹ میں پانی ذخیرہ کر کے سفر مکمل کیا۔ یہ حکمت عملی آج بھی فوجی اکیڈمیوں میں پڑھی جاتی ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ فتح کو خالد کی ذات سے منسوب کرنے لگے تھے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ لوگ اللہ پر بھروسہ کریں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مکمل اطاعت کا مظاہرہ کیا اور کہا، میں اللہ کے لیے جہاد کرتا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 100 سے زائد جنگیں لڑیں، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کی وفات بستر پر ہوئی۔ آپ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، لیکن میں بستر پر مر رہا ہوں۔ یہ الفاظ ایک عظیم مجاہد کی زندگی کا خلاصہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہدایت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جب انسان اللہ کے راستے پر آ جائے تو وہ تاریخ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس عظیم سپہ سالار کی داستان دوسروں تک پہنچائیں۔